آج کل بعض قوانین جو ہیں اس کے اوپر تقریباً ہر آئے روز بات ہوتی ہے. اس میں سر فہرست معاملہ تو نیب اور اکاؤنٹیبلٹی میکنزم کے حوالے سے ہے، لیکن میوچل لیگل اسسٹنس، منی لانڈرنگ اور FATF سے ریلیٹڈ جو قانون سازی کی گئی وہ بھی آج کل خاص مرکز نگاہ رہی، اور اس کے اوپر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے بھی، کیونکہ منی لانڈرنگ بھی ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو MLAs چاہیے. اور ابھی پاناما کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے ممالک کو خطوط لکھے گئے تو انہوں نے ہمیں جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. تو عام طور پر جب آپ کے پاس ایک لیگل فریم ورک موجود ہو تو اسی کی روشنی میں آپ بائی لیٹرل ایگریمنٹس کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے قانونی معاونت حاصل کرتے ہیں. پاناما کے معاملے کے اندر اسپیشلی امپاور کیا گیا ان دی لائٹ آف سپریم کورٹ آرڈرز، اور اس میں خطوط لکھے گئے نیب کی جانب سے، اور اس JIT کو موقع ملا UAE سے، اور ایک آدھ اور جگہوں سے انہیں کچھ جوابات بھی آئے. باقی جگہوں سے کوئی زیادہ تفصیل ہمیں مل نہیں پائی، بلکہ وہ تمام پراپرٹیز 444 کے قریب یا 414 کے قریب پاکستانیوں کے نام پاناما کے اندر تھے. بیشتر کے اوپر تو ہمیں تفصیلات ہی نہیں ملی. لیکن اب OECD کنٹریز جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹیکس ایکسچینج کا ایگریمنٹ کر لیا ہوا ہے، جس کے تحت پاکستان کو وہ اطلاعات تک رسائی رہے گی. لیکن MLA پھر بھی وہ ایک لیگل فریم ورک ہے جس کی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں پارلیمان نے منظوری دے دی ہے مشترکہ اجلاس کے اندر، تو وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر جائے گا. اس کی تفصیلات ابھی بہت زیادہ میرے پاس نہیں ہے، بل ابھی ٹیکس ہمارے سامنے آیا نہیں ہے کہ اس کے تحت کس طرح کی قانونی معاونت بائی لیٹرل ایکسچینج کے ذریعے پاکستان کو آئے گی. کیا فائنینشیل کرائم، منی لانڈرنگ اور اس سے ہٹ کے، جیسے پاکستان سے کچھ مطلوب جو پاکستان کو لوگ ہیں وہ برطانیہ میں مقیم ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق کی مرڈر انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی تو 2 لوگ ہمارے پاس تھے، بعض لوگ ایسے ہیں جو لندن میں موجود ہیں، تو کیا وہ قانونی معاونت کے زمرے میں آئیں گے؟ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کی فیملی کے بہت سے اراکین اس وقت لندن میں ہیں، جن کو گزشتہ روز بھی شاہ محمود نے کہا کہ ہم نے نوٹس سرو کیا ہے. اس MLA کی روشنی میں کیا برطانیہ کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ اس کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے کہ ان تک رسائی ہو جائے؟ ان کے بچے بہرحال برطانوی شہری ہیں، کیا ان بچوں تک رسائی ملے گی؟ ان سوالوں کا جواب ابھی ہمارے پاس ہے نہیں. قانون سامنے آئے گا تو زیادہ تفصیل پہ بات کریں گے. لیکن نیب کا قانون جو ہے بذات خود اس کے اوپر بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو 12 اگست کو طلب کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کسی ہوٹل کو شراب کا کوئی استعمال کرنے کے لیے یا وہاں سرو کرنے کے لیے کوئی خصوصی اجازت نامہ جاری کیا، پرمٹ جاری کر دیا. اب یہ پاکستانی معاشرے میں اور ایک جہاں مسلم ماحول بڑا ڈومینیٹ کرتا ہے وہاں پر یہ چیز ویسے بھی بڑی متنازع ہے، لیکن اگر ساتھ وہاں کرپشن والا ایلیمنٹ آ جائے تو ان کے لیے کافی ایک ہزیمت کا سامنا ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرے گا کہ نیب کے پاس کیس بھی ہے ابھی اور کتنا مضبوط ہے، کیونکہ باقی کیسز ہوا میں زیادہ بن رہے ہیں. 2 سالوں میں کسی ایک کیس کے اندر نیب کسی کو سزا دلوانے میں، ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز کی بات کر رہا ہوں، نیب کسی کو سزا دلوانے میں کامیاب نہیں. اسی طریقے سے مریم نواز کو طلب کیا گیا ہے، اور 11 اگست کو وہ بتائیں گی کہ انہوں نے کوئی 200 ایکڑ کے یا اس سے زائد کوئی زمین ہے لاہور میں الاٹ کروائی، وہ کیسے الاٹ کروائی. شاہد خاقان کے اوپر LNG کے اوپر ایک ضمنی ریفرنس جہاں ان کے صاحبزادے کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا وہ بھی آ گیا. کیا اس میں سے کچھ نکال پائیں گے، یا سپریم کورٹ نے جو گزشتہ روز کہا، میں وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ وہ چیزیں حاوی ہو جائیں گی. جو خواجہ سعد رفیق کے کیس میں ایک آرڈر ہمارے سامنے ہے کورٹ کا، شاید آئندہ کے لیے گائیڈ لائنز اسی آرڈر کی روشنی میں ملیں گی. گزشتہ روز سپریم کورٹ نے کہا چیئرمین نیب آئین اور قانون کو بائی پاس کر کے کیسے بھرتیاں کر سکتے ہیں. نیب افسران کی نااہلی سے معصوم لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، لگتا ہے نیب افسران کے لیے قانون کی کلاسیں لگانا پڑیں گی. آپ کی کوالیفیکیشن کا ہے؟ نیب کورٹ کا DG نیب عرفان منگی سے استفسار. کیا آپ فوجداری معاملات کا تجربہ رکھتے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ سوال تھا، انہوں نے کہا نہیں رکھتا. ایک انجینئر ہوں، میرا فوجداری مقدمات کا کوئی تجربہ نہیں. ایک انجینئر نیب کے اتنے بڑے اور اہم عہدے پر کیسے بیٹھا ہے؟ سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا. نیب کیسے کام کر رہا ہے؟ چیئرمین نیب کی قانون کے تحت بھرتیاں کرتے ہیں. کس قانون کے تحت بھرتیاں کرتے ہیں؟ چیئرمین نیب جاوید اقبال کو کسی وقت بھی بلا سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ سپریم کورٹ کے جج تو ہیں نہیں. عرفان منگی کسی کی سفارش پر نیب میں گھسائیں؟ کس کی سفارش پر نیب میں گھسائیں؟ سپریم کورٹ نے بار موقع دیے، لیکن نیب کے غیر قانونی کام جاری ہیں. نیب کے غیر قانونی کام جاری ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس واچ انہوں نے آج ایک رپورٹ جاری کی یا ایک کمنٹری کہہ لیں جاری کی ہے، اور وہ بھی کافی امبیرسنگ ہے نیب کے حوالے سے. حکومت پاکستان سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی پاسداری کرے. ہیومن رائٹس واچ حکومت پر تنقید کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے نیب کا استعمال بند کیا جائے. نیب کے غیر قانونی رویے پر سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ اہمیت کا حامل ہے. پاکستانی حکومت ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں قائم ادارے نیب کو استعمال کرنے سے گریز کرے. پاکستانی پارلیمنٹ نیب کو آزاد بنانے کے لیے فوری اصلاحات کرے.
پاکستانی پارلیمنٹ شفاف احتساب کو یقینی بنانے کے لیے نیب قوانین میں ترامیم کرے. یہ ہیومن رائٹس واچ کہہ رہی ہے.